اس طرح مذکورہ بارہ تجزیہ بتلاتا ہے کہ تمدن سماج کے ارتقاء کی وہ منزل ہے جس میں محنت کی تقسیم، اس کی بدولت افراد کے درمیان ہونے والا تبادلہ اور ان دونوں چیزوں کو ملانے والی جنس تبادلہ کی پیداوار اپنے ارتقاء کی سماجی آخری حد پر پہنچ جاتی ہے اور اب تک کے پورے سماج میں ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ سماج کے تمام سابقہ اداروں میں عمل پیداوار بنیادی طور پر اجتماعی تھا اور اسی طرح استعمال کے لیے پیداوار کو چھوٹی یا بڑی قدیم کمیونسٹی برادریوں میں سیدھے سیدھے بانٹ لیا جاتا تھا۔ یہ ساجے کی پیداوار نہایت ہی محدود دائرے کے اندر ہوتی گئی، لیکن ساتھ ہی اس میں پیدا کرنے والے لوگ اپنے عمل پیداوار اور پیداوار دونوں کے مالک ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی پیداوار کا کیا ہوتا ہے، وہ ایسے خود خرچ کرتے تھے، وہ کبھی ان کے ہاتھوں سے دور نہیں جاتی تھی۔ جب تک اس بنیاد پر پیداوار جاری رہی تب تک وہ پیدا کرنے والوں کے قابو سے باہر نہیں نکل پائی اور ان کے خلاف ویسی عجیب اور بھوت پریت جیسی قوتوں کو نہیں کھڑا کر سکی جیسا کہ تمدن کے عہد میں باقاعدہ اور لازماً نمودار ہوتی رہتی ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ پیداوار کے اس عمل میں محنت کی تقسیم گھس آئی۔ اس نے پیداوار اور تصرف کی اجتماعی نوعیت کی جڑ کھود ڈالی۔ اس نے افراد کے تصرف کو عام قاعدہ بنا دیا اور اس طرح افراد کے درمیان تبادلہ کو جنم دیا۔ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ رفتہ رفتہ جنس تبادلہ کی پیداوار غالب شکل بن گئی۔ جب جنس تبادلہ کی پیداوار کا رواج ہوا، یعنی جب پیداوار اپنے استعمال کے لیے نہیں بلکہ تبادلہ کے لیے کی جانے لگی تو لازماً پیداوار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہونے لگی۔ تبادلہ کے دوران میں پیدا کرنے والا اپنی پیداوار سے الگ ہو جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا ہوا۔ جیسے ہی زر اور اس کے ساتھ سوداگر مختلف مال پیدا کرنے والوں کے بیچ میں ایک درمیانی آدمی کی حیثیت سے گھس آتے ہیں، تبادلہ کا عمل اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پیداوار کے مال کا حصر اور زیادہ غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ تاجروں کی تعداد بہت ہوتی ہے اور ان میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ اجناس صرف ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک منڈی سے دوسری منڈی میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب پیدا کرنے والوں کا اپنی زندگی کے لیے ضروری چیزوں کی کل پیداوار پر کوئی قابو نہیں رہ گیا اور تاجروں کو اس پر قابو حاصل نہیں ہوا۔ مال اور پیداوار اتفاقات کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں، لیکن اتفاق باہمی تعلقات کا محض ایک سرا ہے۔ اس کا دوسرا سرا ضرورت کہلاتا ہے۔ فطرت میں جہاں اتفاقات کی بھی حکمرانی معلوم ہوتی ہے، ہم بہت پہلے دکھا چکے ہیں کہ ہر مخصوص صوبہ میں ان اتفاقات میں ایک ضرورت، جبر اور باقاعدگی عمل پیرا ہوتی ہے۔ جو چیز فطرت کے لیے صحیح ہے وہ سماج کے لیے بھی صحیح ہے۔ کسی سماجی عمل یا سماجی اعمال کے کسی سلسلے پر انسان کا جی شعور طریقے سے قابو رکھنا جتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ یہ اعمال انسان کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اعمال پر محض اتفاقات کی حکمرانی ہے اور اتنا ہی زیادہ ان کے مخصوص اور بنیادی قوانین اتفاقات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا فطری ضرورت کی بدولت ہی ایسا ہوتا ہے۔ جنس تبادلہ کی پیداوار اور تبادلہ میں جن اتفاقات کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے وہ بھی ایسے ہی قانونوں کے ماتحت ہیں۔ الگ الگ مال پیدا کرنے والوں اور تبادلہ کرنے والوں کو یہ قوانین نہایت عجیب اور شروع میں اجنبی اور پراسرار قوت کی طرح بھی معلوم ہوتے ہیں، جن کی اصلیت کا پتہ لگانے کے لیے بڑی محنت کے ساتھ کھوج اور چھان بین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جنس تبادلہ کی پیداوار کے اقتصادی قانون پیداوار کی اس شکل کی نشو و نما کے ہر دور میں کس قدر بدل جاتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی تمدن کے پورے عہد میں ان قوانین کا غلبہ رہتا ہے۔ آج بھی پیداوار اور پیدا کرنے والوں کی مالک ہے۔ آج بھی سماج کی کل پیداوار کسی ایسے منصوبے کے مطابق طے نہیں ہوتی جسے سب نے مل کر سوچ سمجھ کر تیار کیا ہو۔
بلکہ اندھے قوانین کے ذریعے طے ہوتی ہے جو فطرت کی قوتوں کی طرح کام کرتی ہیں اور آخر میں میعادی تجارتی بحرانوں کے طوفانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پیداوار کی نشو و نما کے ایک نسبتاً ابتدائی دور میں ہی انسانی قوت محنت اس قابل ہو گئی تھی کہ پیدا کرنے والے کی ضروریات زندگی کے لیے جتنا کافی تھا اس سے کہیں زیادہ پیدا کر سکے، اور کس طرح دراصل اسی دور میں پہلی تقسیم محنت اور افراد کے درمیان تبادلہ شروع ہونے لگتا ہے۔ پھر اس بڑی حقیقت کا انکشاف ہوتے بھی بہت دیر نہیں لگی کہ انسان بھی ایک ایسی جنس سے تبادلہ ہو سکتا ہے اور انسان کو غلام بنا کر انسانی طاقت کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ انسان نے بھی تبادلہ کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کا بھی تبادلہ کیا جانے لگا، آدمی نے چاہا ہو یا نہ چاہا ہو، مگر ہوا یہی کہ جو فعال تھا وہ دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا۔ غلامی کے ساتھ ساتھ جو تمدن کے عہد میں اپنی نشو و نما کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، استحصال کرنے والے اور استحصال کیے جانے والوں میں سماج کی پہلی بڑی تقسیم ہوئی۔ تمدن کے پورے دور میں یہ تقسیم جاری رہی۔ غلامی استحصال کی پہلی شکل تھی جو قدیم زمانہ کی خصوصیت تھی۔ اس کے بعد ازمینیہ وسطیٰ میں زرعی غلام اور موجودہ زمانے میں اجرتی محنت آئی۔ غلامی کی یہ تین بڑی مشکلیں ہیں جو تمدن کے تین بڑے اداروں کی خصوصیات رہی ہیں۔ غلامی ہر عہد میں رہی ہے، پہلا اعلانیہ اور پھر بعد میں پوشیدہ طور پر۔ تمدن کا عہد جن سے تبادلہ کی پیداوار کی جس حالت سے شروع ہوا، اس کی اقتصادی خصوصیات یہ تھی: ایک، دھات کے بنے ہوئے سکے استعمال ہونے لگے تھے اور اس لیے زر کی شکل میں سرمایہ کا سود اور سود خوری کا رواج بھی ہو چکا تھا۔ نمبر دو، پیدا کرنے والوں کے بیچ میں تاجر درمیانی آدمی کا کام کرنے لگے۔ تین، زمین پر افراد کی نجی ملکیت قائم ہو گئی تھی اور رہن کا رواج ہو چکا تھا۔ چار، پیداوار کی مروزہ شکل غلاموں کی محنت تھی۔ تمدن کے عہد سے مطابقت رکھنے والی خاندان کی شکل جو اس عہد میں یقینی طور پر مروزہ شکل بن چکی تھی، ایک جوجوزگی ہے جس میں عورت پر مرد کا غلبہ ہوتا ہے اور الگ الگ ہر خاندان سماج کی اقتصادی اکائی ہوتا ہے۔ متمدن سماج کو باندھ کر رکھنے والی قوت ریاست ہے جو ہر نمائندہ عہد میں محض حکمراں طبقے کی ریاست ہوتی ہے اور جو بنیادی طور پر ہمیشہ مظلوم اور استحصال کیے جانے والے طبقے کو دبا کر رکھنے والی مشین کا کام کرتی ہے۔ تمدن کی دوسری خصوصیتیں یہ ہیں: سماجی محنت کی پوری تقسیم کی بنیاد کے طور پر شہر اور دیہات میں مستقل تضاد قائم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وصیت ناموں کا رواج ہو جاتا ہے جس کے ذریعے جائیداد کا مالک اپنی موت کے بعد بھی اپنی جائیداد کو جسے چاہے دے سکتا ہے۔ یہ رواج جس نے قدیم گن دستور پر براہ راست کاری ضرب لگائی، سولون کے زمانے تک ایتھنز میں نہیں پایا جاتا تھا۔ روم میں بہت شروع میں ہی اس کا رواج ہو گیا تھا، لیکن ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ کب۔ جرمنوں میں وصیت کو پادریوں نے رواج دیا تاکہ بھولے بھالے خوش عقیدت جرمن بلا کسی دشواری کے اپنی جائیداد کلیسا کو دے جائیں۔ اس دستور کو اپنی بنیاد بنا کر تمدن نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جنہیں قدیم گن سماج ہرگز نہیں انجام دے سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے میں تمدن نے انسان کی اسفل ترین جبلیوں اور جذبات کو اکسا کر ان سے کام لیا اور اس کی تمام دوسری صلاحیتوں کو دبا کر ان جذبات کو بڑھایا۔ تمدن کے روز اول سے آج تک ننگی حرص و ہوس اس کی روح رواں رہی ہے۔ دولت، زیادہ دولت اور زیادہ دولت، یہی اس کا واحد اور غالب نصب العین رہا ہے، مگر وہ بھی سماج کی دولت نہیں بلکہ ذلیل و حقیر فرد کی دولت۔ اگر اس نصب العین کو پورا کرنے کی کوشش کے دوران میں
سائنس نے زیادہ سے زیادہ ترقی کی اور فن کے انتہائی عروج کے دور بھی بار بار آتے رہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ دولت بٹورنے میں آج جو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ سائنس اور فن کی ان کامیابیوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی تھی۔ چونکہ تمدن کی بنیاد ایک طبقے کے ہاتھ دوسرے کا استحصال ہے، اس لیے اس کی ساری نشو و نما ایک مسلسل تضاد کے دائرے سے ہو کر گزرتی ہے۔ پیداوار میں ترقی کا جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ مظلوم طبقہ یعنی بہت بڑی اکثریت کی حالت کو بدتر بنا دیتا ہے۔ ایک کے لیے جو نعمت ہے وہ لازمی طور پر دوسرے کے لیے لعنت ہے۔ کسی ایک طبقے کو جب بھی آزادی ملتی ہے تو وہ کسی دوسرے طبقے کے لیے نئی غلامی کی زنجیر بن جاتی ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال ہمیں مشینوں کے استعمال میں ملتی ہے، جس کے نتیجے سے آج سبھی لوگ واقف ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں بربری لوگوں میں حقوق اور فرائض میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن تمدن میں ایک طبقے کو تقریباً سارے حقوق دے کر اور دوسرے طبقے پر تقریباً ساری ذمہ داریوں کا بوجھ لاد کر حقوق اور فرائض کا فرق اور ان کے تضاد کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو چیز حکمراں طبقے کے لیے اچھی ہے اسے پورے سماج کے لیے اچھا ہونا چاہیے، جس کے ساتھ حکمراں طبقہ اپنائیت جتلاتا ہے۔ لہذا جیسے جیسے تمدن کی ترقی ہوتی ہے ویسے ویسے اسے ان برائیوں پر جنہیں وہ لازمی طور پر پیدا کرتا ہے محبت کا پردہ ڈالنا پڑتا ہے، انہیں جھوٹی آرائشوں سے چھپانا پڑتا ہے، یا پھر ان کے وجود سے ہی انکار کر دینا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسے رسمی منافقت اختیار کرنی پڑتی ہے، جو کہ سماج کی قدیم شکلوں میں اور یہاں تک کہ تمدن کی ابتدائی حالتوں میں بھی موجود نہیں تھی، اور آخر میں اس اعلان پر تان ٹوٹنی ہے کہ استحصالی طبقہ مظلوم طبقے کا استحصال محض اور پورے طور پر خود اسی طبقے کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور اگر مظلوم طبقہ اس کی صداقت کو نہ سمجھ پاتا اور یہاں تک کہ بغاوت پر بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محسنوں یعنی استحصال کرنے والوں سے نہایت احسان فراموشی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور اب میں آخر میں تمدن پر مورگن کے فیصلہ کن رائے پیش کرتا ہوں۔ تمدن کے آنے کے بعد سے ملکیت کو اتنا زبردست فروغ ہوا ہے کہ اس نے اتنی بھانت بھانت کی شکلیں اختیار کی ہیں کہ اس کے استعمال میں اتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے مالکوں کے حقوق میں اس کا انتظام اتنی عقل مندی سے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک ایسی طاقت بن گئی ہے جس کو قابو میں رکھنا ناممکن ہے۔ انسانی ذہن خود اپنی تخلیق کے سامنے حیرت زدہ کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا وقت ضرور آئے گا جب انسان کی عقل ملکیت پر قابو پائے گی، اسے اپنے بس میں لانے میں کامیاب ہوگی، اور جس ملکیت کی ریاست حفاظت کرتی ہے اس کے ساتھ اس کے تعلق کو متعین اور اس کے مالکوں کے فرائض اور ان کے حقوق کی حدود کو واضح کر دے گی۔ سماج کے مفاد فرد کے مفاد سے بالا تر ہیں، اور دونوں میں صحیح تعلق اور ہم آہنگی قائم کرنی چاہیے اگر ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ترقی کے قانون کو جاری و ساری رکھنا ہے تو انسانیت کا آخری نصب العین محض ملکیت بٹورنا نہیں ہو سکتا۔ تمدن کے شروع ہونے سے لے کر اب تک جو زمانہ گزر گیا ہے وہ انسان کے پورے ماضی کا محض ایک ٹکڑا ہے۔ جو زمانہ آئندہ آنے والا ہے اس کا بھی محض ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ جس سماج کا مقصد وہ محنتی ملکیت بٹورنا ہے، اس کا انجام یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سراغ منتصر ہو جائے، کیونکہ اس سماج کے اندر خود تخریب کے عناصر پوشیدہ ہیں۔ تجربہ، عقل مندی اور علم سماج کی جس اعلیٰ سطح کی طرف برابر اشارہ کر رہے ہیں، اس میں حکومت میں جمہوریت ہوگی، سماج میں بھائی چارہ ہوگا، حقوق اور منصب میں برابری ہوگی اور تعلیم عام ہوگی۔ اس سماج میں قدیم گنوں کی آزادی، مساوات اور بھائی چارے کو زیادہ اعلیٰ شکل میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔